پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق استنبول میں ہونے والے آج کے دور میں ثالث بھی شریک ہیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اب تک کسی تحریری وعدے سے گریز کر رہے ہیں، جس کے باعث مذاکراتی عمل پیچیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق طالبان کے غیر لچکدار رویے نے فریقین کے درمیان پیش رفت کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ جی ہاں بالکل، پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق استنبول میں ہونے والے آج کے دور میں ثالث بھی شریک ہیں، جبکہ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اب تک کسی تحریری وعدے سے گریز کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض روانہ ہو چکے ہیں۔ کانفرنس میں عالمی رہنما، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور دیگر شعبوں کے نامور لوگ شرکت کریں گے۔ شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم عالمی رہنما اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کے حوالے سے تعاون کی استعداد پر گفتگو ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور بلال بن ثاقب وفد میں شریک ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارت سے ملنے والی اپنی فضائی حدود 2 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو صبح 6 بجے سے 9 بجے تک فضائی حدود بند رہے گی۔ یہ پابندی لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے بھارت سے ملنے والے مختلف فضائی روٹس پر عائد کی گئی ہے، جبکہ اس دوران کمرشل پروازوں کو احتیاط کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایوییشن کمپنیز کو نوٹم جاری کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ ممکنہ طور پر سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد ہوئی۔ بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں۔ یاسر ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ یاسر بتائیے گا اس ملاقات کا احوال۔ دیکھیے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وفد کے ہمراہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں، جہاں پر مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری کا خود استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد اس وقت دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات جو ہے وہ جاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ گائے بگائے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، اس حوالے سے بھی آج جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی بنیادی جو وجہ ہے وہ ایک تو خیریت دریافت کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خیریت دریافت کرنے کے لیے پہنچے ہیں، چونکہ کچھ روز قبل جو ہے خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ یاسر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے پنجاب کی 65,000 مساجد کے امام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے۔ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب بات ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ مریم نواز کی مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ تبلیغ اجتماع کے لیے رائیونڈ کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل۔ رائیونڈ تبلیغ اجتماع کے لیے خصوصی بسز بھی چلائی جائیں گی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر رائیونڈ اجتماع کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ شرح سود 11% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے اعلان کر دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا۔ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں شرح سود کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ جی ہاں بالکل، شرح سود 11% پر برقرار اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں شرح سود کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔
तो शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया गया है। और अगर इससे पिछले इजलास में जो सूरत हाल सामने आई थी उस पर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 15 सितंबर 2025 को होने वाले इजलास में भी सैलाब के मईशत पर मनफी असरात का हवाला देते हुए पॉलिसी रेट को 11% की सतह पर बरकरार रखा था। और अब भी माहिरीन की एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो ये तवक्को कर रही थी कि दोबारा से शरह सूद 11% पर बरकरार रहेगी। तो शरह सूद 11% पर बरकरार है। स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। पिछले इजलास में भी 11% पर इसे बरकरार रखा गया था और इस बार भी माहिरीन की बड़ी तादाद ये तवक्को कर रही थी कि मरकजी बैंक आज भी शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं करेगा। तो अब बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, शरह सूद 11% पर बरकरार स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया है। शरह सूद 11% पर बरकरार स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हमजा गिलानी ने हमें ज्वाइन किया। हमजा, कहिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। 11% पे शरह सूद को बरकरार रखा है आइंदा 40 दिन के लिए। और ये रवा माली साल की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसका ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक ने बजरिया प्रेस रिलीज किया है। अब से कुछ देर खबर गवर्नर स्टेट बैंक ने अपनी सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुआशी अदाद शुमार का जायजा लिया था और उसके बाद ये फैसला किया है कि नई शरह सूद को 11% पे बरकरार रखा जाएगा। गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी का जब ऐलान हुआ था तब भी शरह सूद को 11% पे बरकरार रखा था। इस बार भी शरह सूद को 11% पे बरकरार रखा है। इसकी बहुत सी वजूहात सामने आई है, जैसे कि अफराद ज़र की शरह में इजाफा हुआ है, इसको सामने रखा गया, जबकि सैलाब की तबाकाती को भी सामने रखते हुए ये मोहताज फैसला किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि शरह सूद को 11% पे बरकरार रखा जाए। जबकि बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया था कि कुशन मौजूद है शरह सूद के अंदर कम से कम 50 बेसिस पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 100 बेसिस पॉइंट की कमी की तवक्को कर रही थी बिजनेस कम्युनिटी। तहम सैलाब की वजह से और इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुताद रवैया अपनाया और शरह सूद को 11% पे बरकरार रखा है। जी राइट। अच्छा हमजा, जैसे आपने खुद भी कहा कि इससे पहले भी जो इजलास हुआ था इससे पिछला, तब भी 11% पर बरकरार रखा गया था। सैलाब को एक मेन रीज़न बताया गया था और अब भी आप ये बता रहे हैं कि इन्हीं कुछ वजूहात की बिना पर शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।